बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल और मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज से आपकी खिदमत में रोजाना 10 बजे पीर से बुध तक हाजिर होंगे। कल हमने डेली मेल की स्टोरी को एक्सप्लोर किया था और आपको ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो बार बार ये इल्जामात लगा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप पे, बिलखसूस मियां शहबाज शरीफ साहब पर और उनके खानदान पर, उनके बेटों पर, उनकी बेटियों पर, उनकी एहलिया पर, कि ये वो लोग हैं जो कि जलजला जदगान के हवाले से इमदादी फंड्स आते हैं बाहर के मुल्कों से, उनको भी नहीं छोड़ते और उन पर भी हाथ साफ कर जाते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर सरासर इल्जाम है, मैं हद के इज्जत का दावा करूंगा। और ना सिर्फ मेल ऑन संडे जो वहां का अखबार है और वो डेविड रोज जो सहाफी है उसके ऊपर करूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान और बैरिस्टर शहजाद अकबर को भी करूंगा जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन उसको पास ऑन की है। अब असूलन तो ये देखा जाना चाहिए था कि ये जो इंफॉर्मेशन है इस मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से दुरुस्त है या गलत है, और अगर ये सही है तो सही फोरम पे इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और उसके बाद ट्रायल भी चलना चाहिए। लेकिन जो बहस चल रही है बिटवीन द टू क्वार्टर्स वो ये है कि ये इंफॉर्मेशन हुकूमत ने पास की है या नहीं की है। ये खान साहब की मीटिंग जो डेविड रोज से हुई थी जिसमें डेविड रोज ने कहा कि ये 1 साल पहले की तस्वीर है, ये कहते हैं जी अभी की तस्वीर। मरियम औरंगजेब साहब, आपने याद होगा कल उन्होंने दिखाया, ये वो तस्वीर है, ये वो जगह है, ये वो टाइम है, ये वो मुलाकात है, ये वो महफिल है जो इस वक्त भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इमरान खान ने, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने, नईमुल हक ने डेविड रोज को ये सारी स्टोरी दी और प्लांट करवाई। लेकिन पीटीआई जो है वो इससे इख्तलाफ करती है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने आज भी क्या कहा, सुनिए। 200 से जायद रेमिटेंस भेजने वाले लोग हैं। मंजूर पापड़वाला है, कोई महबूब अली है। तमाम को जब इंटरव्यू किया जाता है, देखा जाता है, तो उनमें से किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो लाहौर से कराची जा सके। लेकिन इसके बावजूद एक मंजूर पापड़वाला है जिसने $2 मिलियन डॉलर से जायद रकम इनके साहबजादों के अकाउंट में भेजी है, और वो शख्स बेचारा पापड़ बेचता है जेलम के गांव में, और उसको जब बुलाया भी जाता है इंटरव्यू के लिए तो उसके पास किराया नहीं है देने का, और वो तो बरतानिया तो दूर की बात है, कराची कभी नहीं गया। इसके अलावा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ये फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान जो है उनकी कंपनी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे मुंतकिल हुए हैं। ये भी सुनिए। 20 मिलियन का डिमांड ड्राफ्ट बनता है। मेसेस अली एंड को, ये अली इमरान साहब की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यही इसके मालिक हैं, सीधे इनकी कंपनी में ये पैसे जाते हैं। 2013 मार्च की पेमेंट है, ये भी अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन फंड में से जाती है, और 13 मिलियन की एक रकम इनको ट्रांसफर की गई है। प्राइम मिनिस्टर की एसेट रिकवरी यूनिट के हेड बैरिस्टर शहजाद अकबर आगे कह रहे हैं कि अगर ये स्टोरी मैंने देनी होती डेविड रोज को तो फिर मैं ये वो रसीदें दिखा रहे हैं बाकायदा टीटीज की, जो बाहर से मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे आए, और वो कह रहे हैं मैं ये रसीद देता, डेली मेल या मेल ऑन संडे इन रसीदों को भी छापता अगर मैं ये स्टोरी देता। ये भी देख लें। एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि ये स्टोरी शहजाद अकबर ने करवाई है। ये ऐसा कोई खाला जी का घर नहीं, किसी से स्टोरी करवा सकते। मैंने स्टोरी करवानी होती तो मेल ऑन संडे ये वाला ना छापता जो अली इमरान को सीधे पैसे जा रहे हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत में मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है सारे इशू पर बात करने के लिए। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बता दें आप क्लियर कट अल्फाज में कि ये स्टोरी आप लोगों ने प्लांट करवाई है या ये डेली मेल की इंडिपेंडेंट स्टोरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बरतानवी कल्चर का, बरतानवी माशरे का, बरतानवी जर्नलिज्म के स्टाइल का मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और सूझ भी रखते हैं और बूझ भी रखते हैं, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक बड़े अच्छे और एक सीनियर सहाफी हैं। वहां पर अब वो इमरान खान साहब के जना टुकड़ों पे पलने वाले अदारे तो है नहीं है, ना कोई शहजाद अकबर साहब के घर की जो है वो बांदी या गुलाम है जना वहां के अदारे, कि जिस तरह हम कहेंगे वैसे वो स्टोरी छाप देंगे। अब मैं हैरान हूं कि आले शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली वो अगर इस स्टोरी को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि ये झूठ है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैं एक बड़ा सादा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि 2015 के अंदर न्यूयॉर्क टाइम के अंदर आपके ही शोबे से ताल्लुक रखने वाले एक टीवी अदारे के और उससे रेलेवेंट एक अदारे के खिलाफ एक जनाब 2 कालमी खबर लगी थी। उसको बुनियाद बना के उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त के वजीर दाखिला नून लीग के जो निसार अली खान साहब ने, उस वक्त के नून लीग के वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब ने
ایسا طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ انہوں نے پورے قانون حرکت میں لے آئے اور اس ادارے سے متعلقہ ادارے ان کو انہوں نے ستیہ ناش پھیر کے رکھ دیا، ملازمین کو گرفتار کر لیا، اس کے چیف ایگزیکٹو کو گرفتار کر لیا، انہیں جناب وہ جو بلدیہ کے ٹرک ہوتے ہیں نا جب وہ آوارہ کتوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، چوہان صاحب وہ تو پرانی بات ہوگی نا، ڈیلی میل کی سٹوری پر آ جاتے ہیں، ڈیلی میل کی سٹوری میں آپ سے گزارش کروں، میں ایک بات کر لوں، جی فرمائیں شیام صاحب ایک منٹ، جی بات کمپلیٹ فرمائیں اس کے اوپر تو قانون کی نااہل لیگ نے اپنے دور کے اندر چستیاں، خرمستیاں، پھرتیاں، چابک دستیاں وہ تو بڑی زبردست دکھائیں۔ اب ایک اور اسی طرح کا ایک قابل اعتماد ایک اخبار یا ایک رسالہ اس کے اوپر سٹوری لے کے آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب ہمارا تو اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو پورا فلو چارٹ دیا ہے مشتاق چینی سے لے کے منظور پاپڑ والے سے لے کے باقی تمام لوگوں کا، اور یہ کوئی نیا الزام تو نہیں ہے جی۔ یہ تو اس طرح ہونا کہ ہم کوئی بادشاہی مسجد کے امام کے اوپر الزام لگائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کہ ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن کہاں سے آئی؟ جتنا ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ جی 202 کے قریب ٹیٹیز لگی ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں، اور بندوں کے نام بھی بتائے ہیں، گواہوں کے نام بھی بتائے ہیں، جیل میں بھی وہ ملاقات کر کے، تو ساری انفارمیشن پھر ڈیوڈ روز کے پاس کہاں سے؟ وہ تو لندن میں برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بھی پاس آن کی ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اگر کرپشن ہوئی ہے، آپ نے میڈیا سے شیئر کیا انفارمیشن، مان لیں۔ اچھا، میں آپ کی اس بات کے ساتھ 100% ایگری ہوں کہ چور کو پکڑنے کے لیے، چور کی نانی کے گھر تک جانے کے لیے اگر کوئی کوآپریٹ کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، میں آپ کے اس جناب آرگومنٹ کو جناب 100% تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے عالمی جناب ادارے ہیں یا اخبارات ہیں یا جرائد ہیں، یہ اپنا ایک سٹیٹس رکھتے ہیں، اپنا ایک ڈیکورم رکھتے ہیں، اپنی ایک ویلیو اور اپنی ایک کریڈیبلٹی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جب اپنے انویسٹیگیٹو جو ہے وہ جرنلسٹ رکھتے ہیں تو وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بڑے شارپ، بڑے کننگ اور بڑے صلاحیت والے ہوتے ہیں، اور ان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہی ساری ایکٹیویٹیز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، میں اب آپ سے ایک عرض کر دوں کہ جس جریدے کی آپ تعریف کر رہے ہیں، ڈیلی میل کی اور میل آن سنڈے کی، جو کہ اس کا سسٹر نیوز پیپر ہے اور جس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا پروفیشنل ہے، اسی سٹوری کے اندر اگر آپ نے سٹوری پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا 4-5 صفحات کی سٹوری ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے دیٹ اے کانفیڈینشیل انویسٹیگیشن رپورٹ سین بائی دس نیوز پیپر، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے تئیں کوئی انڈیپینڈنٹ آزادانہ تحقیق کی ہے، وہ تو یہ بتا رہے ہیں اور بار بار بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انفارمیشن ہے اور جیل تک رسائی اس بندے تک جس نے کہا کہ میں نے ٹیٹیز لگائی تھی، جس کا نام آفتاب محمود ہے، کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اسسٹنس کے بغیر ممکن تھا؟ اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سے رپورٹ جو لی تھی اس میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ دیکھیں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا کسی سرکاری اہلکار نے یا کسی سرکاری پولیٹیکل پرسن نے اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کو جو ہے نا کسی صحافی کو فیسیلیٹیٹ کیا یا نہیں کیا، تو پھر مان لیں سر، مان لیں، یہ غلط خبر ہے، بڑا ایشو نہیں ہے تو مان لیں۔ میں کیوں دیکھو، میں تو صوبے سے متعلقہ ہوں، میں وفاق سے متعلقہ یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے متعلقہ یا شہزاد اکبر صاحب کے ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ نہیں ہوں کہ جس کے اوپر میں کوئی اس قسم کا کمنٹ دوں، لیکن جو بات تو پھر تردید بھی نہ کریں میں کروں گا چوہان صاحب، پھر تردید بھی نہ کریں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے نا۔ سنیں میں تو جو اخبار کے اندر ایک خبر آئی ہے اور خبر نئی نہیں ہے، اے مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس، بد سے بدنام برا، جناب والا یہ پہلا الزام نہیں ہے۔ مشتاق چینی ان کا فرنٹ مین ہے، وہ اپنے منہ سے مان چکا ہے کہ اس نے کس طریقے سے رمضان شوگر ملک کے اندر جناب ان کو نیگیٹولی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سلمان شہباز صاحب، حمزہ شہباز صاحب کی 95% سے لے کے 99% جتنی جائیدادیں ہیں وہ ٹیٹیز کے ذریعے سے جناب آئے ہوئے پیسے کے سر پہ بنی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، پکڑے نا سر، ان کو انویسٹیگیشن کریں، انکوائری کریں، نیب کے نئے کیسز کھولیں، ٹرائل چلائیں۔ ہم نے کب منع کیا اس حوالے سے؟ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، یہ تصویر دکھائیں چوہان صاحب، ایک سیکنڈ ایک سوال ہے، جواب دے دوں، ایک منٹ، اب پہلے یہ والا جواب دے دوں۔ جی فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں نا پکڑے نا ان کو، تو جناب والا برسات کے موسم میں 2 کلو کے جو ڈڈو کی کڑاں کڑاں اور چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں ان کی سن رہے ہیں، وہ کیوں سن رہے ہیں؟ وہ کس وجہ سے سن رہے ہیں؟ ان کو پکڑ ہی رہے ہیں نا، آزاد ادارے،
آزاد انویسٹیگیٹو ادارے، آزاد پروسیکیوٹو ادارے، ملک کے احتسابی اور عدالتی ادارے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. وہ حکومتی اور اپوزیشن پارٹی کے تمام ان لوگوں کو جن پہ کرپشن کا الزام ہے اسی طرح انہیں جس طرح پکڑ سے رہے ہیں نا. جج ارشد اور ملک پکڑنے کے کی- اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، جس طرح سے جج وہ تو خود کہتا ہے میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، میاں نواز شریف نے مجھے پریشرائز کیا، مجھے جاتی عمرہ بھی بلایا، حسین نواز نے بھی کہا. آپ نے کیسے کہہ دیا چوہان صاحب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کہ جی کسی کوئی پریشر نہیں ہے، سارے ادارے آزاد ہیں؟ کمال بات کر رہے ہیں. بات کی ہے میں نے، بات تو سن لینا، آپ نے بات صحیح سنی نہیں. میں نے کہا حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی ایسا پریشر نہیں ہے آپ کے عدالتی اداروں کے اوپر اور آپ کے احتسابی اداروں. میں نے یہ بات کہی ہے. اچھا تو جب پھر وہ کہتے ہیں خان صاحب، جب خان صاحب کہتے ہیں میری جان بھی چلی جائے گی تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ حکومت تو بہت چھوٹی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے اس سے کوئی اثر نہیں لیتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اس کا جواب بھی سن لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 10 سال میں جو مفاہمت کی سیاست کے نام پر، جو بندر بانٹ کی سیاست کے نام پر، جو چھوٹا بھائی بڑا بھائی پرائیویٹ لمیٹڈ کی پالیٹکس کے نام پر، جو کنڈولیزا ریسی کے نام پر جس کو آپ مساق جمہوریت کہتے ہیں، یہ اپنی باہوں میں باہیں ڈال کے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو گھوم پھر رہے تھے کہ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا کے مزداق ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور چھکو چھک گڈیریاں ادیاں تیریاں ادیاں میریاں والا ایک ماحول بنایا ہوا تھا. عمران خان صاحب اس کنٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہ این آر او دوں گا، نہ میں کسی احتسابی ادارے کو ریلیکس کروں گا. اب آپ کا احتسابی ادارہ نیب آج تو بڑا ویجیلنٹ ہے، لیکن پچھلا جو اس کا جو ہے وہ چیئرمین تھا چودھری قمر زمان، وہ زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے گھر کی باندھی اور غلام تھا. وہ 150 میگا اسکینڈل کے اوپر وہ اس طرح صاف بن کے بیٹھا نون لیگ ہوا تھا والے کہتے ہیں کہ آج کا وہ کہتے کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کہ آج کا چیئرمین نیب آپ کے گھر کی باندھی اور آپ کے گھر کا غلام ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں. ہمارے گھر کی باندھی ہوتی تو سلطان صاحب کو نہ پکڑتا، ہمارے گھر کی باندھی ہوتی تو پرویز خٹک صاحب کے خلاف جو ہے وہ جناب کیس نہ ہوتا، ہمارے گھر کی باندھی ہوتی تو علیم خان صاحب وہ کہتے ہیں یہ تو آپٹکس ہیں، آپ گرفتار کرتے ہیں اپنے منسٹرز کو، اور وہ علیم خان صاحب کو بھی گرفتار کیا. اس کے بعد جو کمیٹیز تھیں اس کے اندر 4 کا ممبر انہیں بنا دیا، اور 100 دن وہ اسمبلی میں رہے اور کچھ دن وہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی. اور بابر روان صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ چلا، انہوں نے بریت کی درخواست دی، وہ ایکسپٹ ہو گئی. اور اسی طرح پرویز خٹک صاحب کے خلاف پروسیڈنگز آگے نہیں چل رہی ہیں، اور بھی جو گورنمنٹ منسٹرز ہیں ان کے خلاف نہیں چل رہی ہیں. تو یہ تو آپٹکس ہیں کہ تھوڑا بہت ہم اپنے لوگوں کو بھی کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کو جہاں پہ آپ کو ملتی ہے جگہ وہاں پہ کر دیتے ہیں. جی احتشام صاحب، آپ کو یہ آپٹکس تو نظر آ گئی، تو آپ کو یہ نظر نہیں آئی کہ آپ کے خواجہ سعد رفیق صاحب اور شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، انہوں نے بھی اس پروڈکشن آرڈر سے جناب بابا بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. مجھے ایک بریک لینا ہے. سارے باہر گزارے ہیں. چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. وی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. ہمارے ساتھ گورنر آف پنجاب کے منسٹر فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. اپنی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ خبروں میں رہتے ہیں. ایک دفعہ پہلے اپنے عہدے سے انہیں ہاتھ بھی دھونا پڑے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے واپس ان کو اب منسٹرز بنایا اور کافی ووکل قسم کی گفتگو کرتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب، میں نے آپ کو 2 تصویریں دکھانی ہیں، 2 تصویریں دیکھیے گا، اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کل جو فرما رہی تھیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ تصویر جگہ محفل ہے جہاں پر یہ ساری کی ساری کنسپیریسی سازش جو ہے وہ باقاعدہ تیار کی گئی اور پلانٹ کی گئی. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے، سامنے ان کے نعیم الحق صاحب ہے، اس طرف ڈیوڈ روز ہے اور ساتھ شہزاد اکبر صاحب ہے. یہ ذرا تصویر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے کی ہے یا ابھی کی ہے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ 14 مہینے پہلے کی تصویر ہے، لیکن آپ اس ایشو کو چھوڑے کہ تصویر 14 دن پہلے کی ہے یا 14 گھنٹے پہلے کی ہے یا 14 مہینے پہلے کی ہے یا 14 سال پہلے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ نہیں چھوڑے، آپ لوگ نہیں چھوڑے چوہان صاحب. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تصویر بات کی بھی ہے تو مان لیجئے سر. اچھا میں جی فرمائیے سر. میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر یہ بات غلط ہے کہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ سے 15 سالوں کے اندر 2003 سے لے کے 2018 تک 15 سالوں میں 1.5 لاکھ پاؤنڈ سے 200 ملین پاؤنڈ تک ان کے اثاثے چلے گئے شہباز شریف صاحب کے، جو 40 ارب روپیہ بنتا ہے. 3 کروڑ روپے سے 40 ارب روپے کا سفر
शहबाज शरीफ साहब का लंदन के असासों का जो पहुंचा, जी। भाई असल इशू ये है बिल्कुल और फिर है, उसके दरमियान बिल्कुल है, सुने, उसके दरमियान 2003 से लेके 2018 के दरमियान जरा इनकी इनकम टैक्स और इनकी वेल्थ टैक्स की स्टेटमेंट भी सामने लेकर आए। आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से पिछले 2 दिन से ये बात किसी ने नहीं की, लेकिन मैं करूंगा। जरा आप इनके वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स की स्टेटमेंट्स भी ले आए। 2003 में नील होगी, 2004 में भी नील होगी, 2005 में भी नील होगी, 2006 और 2007 में भी नील होगी। उससे आगे आए, फिर आपको थोड़ी थोड़ी करते करते जो है ना चंद 2-4 लाख रुपए में आपके 6-7-8 सालों की आपकी इनकी ये सारी स्टेटमेंट नजर आएंगी। और दूसरी तरफ असासों में इजाफा 3 करोड़ से 40 अरब रुपए, बिल्कुल ये सिर्फ ठीक। एक शहबाज शरीफ साहब के जरा है, मैं बिल्कुल बाकी आपकी उसके सारी अलावा बात है। मान गया। तो इशू ये है, असल ये इशू है, इशू है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी इसीलिए चाहिए। मैं कह रहा हूं सर कि ये वाली जो डिबेट चल रही है इस वक्त मीडिया के ऊपर, जी हमने स्टोरी नहीं कराई, इन्होंने स्टोरी कराई, हमने स्टोरी नहीं कराई, इन्होंने स्टोरी कराई, इससे जान छुड़ाए ना सर। मुझे ये बताए ना। अच्छा चले, मुझे अब आपने अपनी बात कर ली, मुझे एक दफा दोबारा बता दें आपने। नहीं, मुझे एक चीज, अब मेरा सवाल भी चौहान साहब, एक सेकंड, मैंने आपको सुना है सर। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। वो बड़ा मशहूर उर्दू का मुहावरा है कि कुत्ते ने कान काटा, आप जनाब कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दें, कान की फिक्र ना करें। और भाई आप कान की फिक्र करो। 3 करोड़ रुपए से 40 अरब रुपए तक जो है वो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई फयाजुल हसन चौहान, आप उसकी ये फिक्र मैं करें, आपको समझा रहा हूँ, ये ना यही तो मैं कह रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता ये स्टोरी में कुत्ता कौन है और कान कौन है जो आपने मिसाल दी है, लेकिन मैं एक दफा फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ फयाजुल हसन चौहान साहब, असल इशू पे आए, मुझे ये बता दें कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे सर गल तो सुन लो ना, एक सेकंड गल सुनो। ये जो बॉडी लैंग्वेज है सर, खान साहब जो बैठे हुए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जितनी भी मुलाकातें की उन्होंने इसी तरह कमरे में बैठ के यही फर्नीचर, यही सेटअप, यही स्टाइल, यहाँ पे मेहमान बैठे होते हैं, उधर वजीर आजम साहब, और वजीर आजम साहब को एक तरफ भी रख दूं तो नईमुल हक साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही बॉडी लैंग्वेज है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए। नहीं तो नईमुल हक साहब ऐसे नहीं बैठते, वो नहीं बैठते ऐसे। और मुझे बताएं 14 महीने पहले शहजाद अकबर साहब वहां पे क्या कर रहे थे? शहजाद अकबर तो 20 अगस्त 2018 में आपको ज्वाइन किया उन्होंने सर, तो 14 महीने पहले जुलाई में तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे। जी सर। अच्छा, अब आपने मुझे शाम बीच में टोकना नहीं है, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की। जनाबे वाला इमरान खान साहब आज से 40 साल पहले भी पाकिस्तान के हीरो थे और उनका वो फेम था, उनकी वो मशहूर थे, उनका वो स्टेटस था, उनकी वो रिस्पेक्ट थी, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे फेम था कि उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनकी बॉडी जेस्चर और उनकी बॉडी लैंग्वेज वो एक बड़ी बावकार किस्म की हर दौर में रही है। यहाँ तो लोग वजीर आजम बन के हाथ में, सुनो पूरी बात तो सुन लो ना यार, अच्छा पूरी बात सुनो। यहाँ तो लोग वजीर आजम बन जाते हैं, पानी पकड़ा होता है, भीगी बिल्ली की तरह ओबामा के सामने बैठे होते हैं और किट निकालते हैं और ओबामा को मिसेज ओबामा और मिसेज ओबामा को ओबामा कह जाते हैं, होते वजीर आजम है। अब आप बताओ उनकी बॉडी जेस्चर की बुनियाद पे आप क्या कहेंगे? वो गली मले के कोई जो है ना, वो कोई जो है ना छाबड़ी वाले हैं, वो तो वजीर आजम थे, लेकिन उनके बॉडी जेस्चर बिल्कुल कुगू कोड़े बने हुए, मेसरे बने हुए। तो बॉडी जेस्चर को ना आप डिस्कस करें। अच्छा, ये जगह की मुझे बता दें, जगह कौन सी है? आप तो बड़ा क्लोज है खान साहब की, मुझे सिर्फ जगह का ही बता दें, जगह कौन सी है ये जहाँ पे बैठे हुए? भाई जगह बनी गाला है, बनी गाला है। और बनी गाला में ये 14 महीने पहले जुलाई में यही माहौल, यही फर्नीचर, यही सेटअप, इसी तरह मीटिंग्स होती थी। शहजाद अकबर साहब होते थे वहां पर, बिल्कुल इसी तरह था। शहजाद साहब भी होते थे। जाता था जना हम पनामा के इशू पे, पनामा के इशू के से लेके 2016, 17, 18 तकरीबन डेली वहां जाना होता। अच्छा आगे चलते हैं, एक और तस्वीर दिखानी है मैंने आपको। एक और बड़ी आज खबर गर्म है और मेरा दिल दुखा हुआ है क्योंकि आप लोगों की वो पार्टी है फयाजुल हसन चौहान साहब, जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को बड़ी उम्मीद है। आप कहते थे कि हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास के नौजवान आगे लेकर आएंगे जो इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे और फिर मुल्क की किस्मत बदल जाएगी और बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। आज हमारे नौजवान जिन्होंने मैट्रिक में टॉप किया और बड़े अच्छे नंबर लिए हैं, उनको जो अवार्ड दिया गया है वो आपकी पार्टी के उन एमपीए साहब को बुलवाकर चीफ गेस्ट दिया गया है जो कि मैट्रिक में खुद फेल थे। सर ये तो खुला तजाद नहीं है? अब आपने बीच में 2 मिनट बोलना नहीं है सर जी, मैं वैसे ही चुप कर जाना, पूरी सुने पूरी पाकिस्तानी कौम किसका जवाब मिलेगा? पहली बात तो ये है कि फैसलाबाद बोर्ड की
وہ فنکشن اور سیرمنی تھی جس میں چودھری ظہیرالدین صاحب جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے اور ساتھ باقی بھی سارے ایم پی ایس موجود تھے، اور سب لوگوں کو جناب جن لوگوں نے ٹاپ کیا تھا ان میں سے ہر ایک کو ایوارڈ دیتے دیتے ایک ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ ان کی ملک عمر فاروق صاحب کی بھی ہو گئی۔ لیکن اب ایشو کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے 2002 کے اندر بی اے کی شرط رکھی تھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کے لیے جی۔ اب ہوا کیا؟ 2008 کے اندر جب کنڈولیزا ریسی آئی، آل پاکستان لٹ مار ایسوسی ایشن جس کے سرغنے آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، الطاف حسین صاحب، اسلم یار ولی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، محبوب خان چکدئی صاحب، جب یہ سارے آئے انہوں نے اپنی بندر باٹ کے لیے، کسی نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کے لیے، کسی نے صوبے کے اندر اپنا نام رکھنے کے لیے، کسی نے سندھ صوبے کے اندر اپنی کھل کے لٹ مار کرنے کے لیے اور اس کی اٹانومی لینے کے لیے اپنے اپنے مفادات کے لیے سر اپنے ایم پی پہ آ جائیں سر۔ بی اے کی شرط ختم کر دی، ایک منٹ سن لیں، بی اے کی شرط ختم کر دی۔ اب جب بی اے کی شرط ختم ہو گئی تو بھائی ایک ان پڑھ بھی جو ہے وہ آپ کا ایم پی اے ایم این اے بن سکتا ہے۔ جب ایک دفعہ ایم پی اے ایم این اے بن جائے تو اس کا پروگیٹو نہیں وہ تو ہمیشہ سے بن سکتا ہے، 70 سالوں سے بن رہا ہے، جعلی ڈگریوں والے بھی بن رہے ہیں۔ سر میری بھی بات سن لیں نا، وہ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 70 سال سے جعلی ڈگریوں والے بھی بن رہے ہیں، میٹرک فیل بھی بن رہے ہیں، چھٹی فیل بھی بن رہے ہیں، کرپٹ لوگ بھی بن رہے ہیں، جھوٹے بھی بن رہے ہیں، جو صادق اور امین نہیں ہے وہ بھی بن رہے ہیں۔ لیکن آپ تو کہتے تھے کہ ہم اچھے لوگ لائیں گے، مڈل کلاس سے پڑھے لکھے فیملی سے لوگ لائیں گے، نوجوان لائیں گے۔ آپ میری بات سن لیں نا جی۔ اب اگر آپ کا استدلال، آپ کا آرگومنٹ مان لیا جائے کہ ایک انڈر میٹرک فرد نے آ کے یہ تقریب کے اندر کیوں جناب اپنی رونمائی کروائی، تو اس کا تمام تر ذمہ دار نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ٹکٹ آپ نے دی ہے، آصف زرداری صاحب ہے۔ سر ٹکٹ آپ دے رہے ہیں اگر اس کو بی ایم اے پی کی اے شرط کا، ہوتی، اگر بی اے کی شرط تحریک ہوتی انصاف کا ٹکٹ اسے maintain نواز ہوتی، شریف نے انہوں نے دیا۔ اپنی بندر بانڈ نہ کی ہوتی تو نہ آتا کوئی جناب آپ کا انڈر میٹرک۔ نہیں سر، اس سارے ایم BA پی اے پاس کو ہوتے، پاکستان سارے تحریک پاس انصاف، ہوتے۔ اس ایم پی اے کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ میاں نواز شریف نے دیا ہے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ میاں نواز شریف نے دیا اس ایم پی اے کو۔ خدا، اچھا میں آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے جو ہے نا، میں آپ کو 75 بندے نکال دیتا ہوں کہ جو انڈر میٹرک ہیں، چٹے ان پڑھ ہیں۔ اور سر وہ تو ہیں ہی برے لوگ نا۔ رانا اقبال صاحب کی کیا کوالیفکیشن تھی؟ آپ مجھے بتائیں رانا اقبال صاحب کی کیا کوالیفکیشن تھی؟ میں تو انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے، اور نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں میں تو ان کے خلاف بھی بات کرتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کی پارٹی میں بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے تو مجھے بتائیں، ہم آپ کے خلاف بھی اسی طرح سے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ سوال ملک کے مستقبل کا ہے۔ تبدیلی کا نعرہ سر آپ نے لگایا تھا، میں نے نہیں لگایا تھا۔ اگر مستقبل پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے تو اس کا تمام تر ذمہ دار جو ہے نا یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے جس نے بی اے کی شرط ختم کی۔ چلیں یہ بی اے کی شرط جو پرویز مشرف صاحب دے کے گئے تھے اس کو ختم کرنے والے اچھا چلیں، اب میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن میں نے ایک آخری سوال بہت امپورٹنٹ آپ سے پوچھنا ہے۔ یہ جو آرٹیکل چھپا ہے میل آن سنڈے میں واپس اسی پہ آ رہا ہوں، ڈیوڈ روز، اس میں آخر میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ سٹوری ہے۔ میں ایک پیراگراف پڑھتا ہوں اور اس کے اندر اس نے باقاعدہ طور پہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو کوٹ کیا ہے۔ بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں جی کہ ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں انہوں نے انکور کیا ہے ایویڈنس کو جو کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے آن اے ویری واسٹ اسکیل، اور جو کہ یو کے سے کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ یہ میں انگریزی میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا دوسرا ایک چیز جو مجھے ایز اے پاکستانی پنچ کی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ یہ ہے the international community needs to get much more serious about this. Despite concern expressed by world leaders, money can still be plundered from developing countries such as Pakistan and washed in the global banking system with only minimal checks. UK کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے اس میں، ہم کہہ رہے ہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو پاکستان کو ایڈ دینے سے پہلے بہت سوچنا سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی دوبارہ زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے سر، تو کس منہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہم امداد مانگیں گے؟ آپ اپنے میڈیا سے شیئر کر لیتے، بین الاقوامی میڈیا سے کیوں شیئر کرتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے شیئر کی ہی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپوز آپ کا استدلال مان لیتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یوگنڈا کا ایک صدر تھا، اس کے خلاف بھی جناب اس ملک کے جناب ایک نئی رجیم آئی تو اس نے اس کرپٹ صدر کے خلاف، اس طرح 20 مثالیں ہیں پوری دنیا کے ممالک کی کہ جب آنےسٹ لیڈرشپ آئی تو اس نے پرانی کرپٹ لیڈرشپ کے پوری دنیا کے اندر جتنے جنا اثاثے تھے ناجائز
جتنی ناجائز دولت تھی انہوں نے عالمی اداروں کو استعمال کر کے جو ہے وہ لوٹا ہوا مال واپس لیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ سپوز آپ کی بات پورا گھنٹے کا پروگرام آپ نے کر دیا کہ نہیں جی شہزاد اکبر صاحب نے وہ انفارمیشن دی ہے، تو ایک لمحے کے لیے اگر مان لوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے دی ہے تو شہزاد اکبر صاحب نے تو نیکی کا کام کیا ہے، ان کی تو ذمہ داری ہے. تو مان لیں نا، پوری دنیا میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پھر مان لیں. میں ایک بات کر رہا ہوں نا، اس فضول کی کنٹروورسی سے استدلال مان رہا ہوں، اس میں آپ کنٹروورسی کا سے استدلال مان رہا ہوں کہ اگر آپ کا استدلال مان بھی لے تو کوئی گناہ تو نہیں کیا نا انہوں نے ملک کی گناہ سے مجھے صرف اس حد تک ہے سر کہ انہوں نے بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو امداد دینے سے پہلے سوچ لینا یہاں پہ پیسے چوری ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا، یہ آپ اپنے مطلب کے استدلال نکال میں نہیں نکال رہا سر، یہ لکھا ہوا ہے سر، یہ لکھا ہوا ہے انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے سر. سن تو لو نا، اب پوری دنیا کے اندر یہ روایت چلی ہوئی ہے پچھلے 20 سال سے کہ وہ اپنے پرانے کرپٹ حکمرانوں کے وہ ناجائز اثاثے پوری دنیا سے تلاش کر رہے ہیں عالمی اداروں کو استعمال کر کے. تو کیا وہ ساری ریجیمز جو پوری دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی بھی ہے، ترقی پذیر ممالک کی، وہ اپنے ملک کی دشمن ہے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں نے واپس آنا ہے اور بہت شارٹلی اور بہت پریسائزلی سکنکٹلی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ریکوڈک کا، اس پہ بات کرنی ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. بات کرتے ہیں ریکوڈک کی، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے حوالے سے تکلیف ہوئی ہے. میرے خیال میں ہر پاکستانی کو تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں ہماری حکومت نے آئی ایم ایف سے $6 بلین کا قرضہ لینے کے لیے آلموسٹ ہماری معیشت کو گروی رکھوا دی ہے. پٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، ڈیزل مہنگا ہو گیا، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئی، ڈالر آج بھی 160 پہ ہے، سونے کی قیمت کہاں پر پہنچ گئی ہے. بہت عجیب و غریب معیشت کی سچویشن، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی ہوئی. لیکن دوسری طرف ایک طرف تو ہم آئی ایم ایف سے $6 ارب قرضہ لے رہے ہیں اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، دوسری طرف ورلڈ بینک کا ایک آرگن جس کے حوالے سے ریکوڈک کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اس نے پاکستان کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور فیصلے میں پاکستان کو جو ڈیمیجز پے کرنے کا کہا ہے، ہرجانہ پے کرنے کا کہا ہے، وہ تقریباً $6 ارب ہے. تو ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آلریڈی پاکستان ایک اور ایوارڈ جو ہے پینلٹی وہ ورلڈ بینک کے اس آرگن کی طرف سے فیس کر رہا ہے، اور وہ تقریباً $900 ملین کی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی بھی بات کروں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریکوڈک جو کہ بلوچستان کے عوام کی قسمت بدل سکتا تھا، جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک بہت مثبت کردار ادا کر سکتا تھا. بلوچستان میں جو سچویشنز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ حالات کیا ہیں. میں آپ کو بلوچستان کے حالات دکھاتا ہوں ایک نظر. تعلیم کا مسئلہ، یہ دیکھیے چھوٹے بچے، یہ بلوچستان کے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، یہ 100 میں سے 70 بچے سکولوں سے باہر ہیں. غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. کوئٹہ جیسے شہر میں جو بلوچستان کا دارالخلافہ ہے، وہاں پر میں گیا ہوں اور وہاں پر ٹینکر مافیا سرگرم ہے. صحت کی فیسلٹیز نہیں ہے، تعلیم کی فیسلٹیز نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پورے کا پورا بلوچستان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں بہت سارا ایریا 90% ایسا ہے جہاں پہ بلوچستان پولیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہاں پر صرف لیویز ہے، اور لیویز جو ہے وہ لوکل سرداروں کے انڈر کام کرتی ہے. تو اتنے زیادہ مسائل سے بھرا ہوا صوبہ جس کے لیے ایک امید ہو سکتی تھی ریکوڈک کی شکل میں، وہ امید جو ہے وہ تکلیف میں بدل گئی. اور وہ کیسے بدل گئی ہے؟ ایک تو آلریڈی $900 ملین پاکستان کو پینلٹی ڈال دی گئی ہے. ایک رینٹل پاور پروجیکٹ تھا، اس کے حوالے سے افتخار چودھری صاحب نے اس کا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے. تو ایک تو وہ پاکستان فیس کر رہا ہے. دوسرا حال ہی میں ریکوڈک کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو پینلٹی ڈالی گئی ہے وہ تقریباً $5.976 ارب ہے، اور اس میں $4.08 ارب جو ہے وہ پینلٹی ڈالی گئی ہے، اور $1 ارب کے قریب جو ہے وہ سود کہا گیا ہے کہ آپ پے کریں. اور $62 ملین جو لٹیگیشن کی کاسٹ تھی، وہ جو کمپنی ٹی سی سی جس کے پاس ریکوڈک کی لیز کے حوالے سے معاہدہ تھا، اس نے جو اپنے وکیلوں کو فیس دی ہے $62 ملین. اب پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے وکیلوں کی، ہم نے اپنے وکیلوں کی تو فیس دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ احمد بلال صوفی صاحب جو ون آف دا بیسٹ انٹرنیشنل
लॉ के लॉयर्स हैं पाकिस्तान में, वो इस मामले पे रहे हैं, और उनके थ्रू शेरी ब्लेयर की जो लॉ फर्म है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ हैं, जो साबका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं टोनी ब्लेयर बरतानिया के, वो लॉ फर्म भी बीच में शामिल रही है। उसके अलावा जब सलमान बट साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने एक कंपनी एलन एंड एवरी जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट किया उसको हायर किया था। फिर अशतर औसाफ साहब जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक अमेरिकन फर्म को हायर किया। तो हमने अपने वकीलों की तो जो फीस देनी थी वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो तो दी, लेकिन अब इस फैसले के बाद जो दूसरी कंपनी जो हमारे खिलाफ गई थी उनके वकीलों की $62 मिलियन, $62 मिलियन फी भी हमने पे करनी। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा बताता हूं, रेकॉर्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि कैसे हमारे मुल्क में इस कौम के साथ ज्यादती होती है मिसमैनेजमेंट की वजह से और अजीबोगरीब माइंडसेट की वजह से। पहली बात, रेकॉर्डिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सरमाया है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो 5वें नंबर पे सबसे बड़े जखायर है सोने के, वो इस जगह पे हैं। सबसे बड़े तांबे के जखायर पूरी दुनिया में जो है वो इस जगह पे है। ये जो कंपनी है टीसीसी जो पाकिस्तान के खिलाफ गई थी, मल्टीनेशनल कंपनी, इन्होंने फिजिबिलिटी बनाई थी 2010 में। 2011 में इन्होंने लीज के लिए अप्लाई किया, उसके बाद एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उतनी देर में पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब फाल हुए और समरकंद मुबारक साहब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर यह स्टेटमेंट दिया कि मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। रेकॉर्डिंग तो इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि यहां से पाकिस्तान सालाना $2.5 अरब कमा सकता है और कुल मिला के तकरीबन $131 अरब पाकिस्तान कमा सकता है, और ये बहुत थोड़े से पैसों में इस टीसीसी कंपनी को, इंटरनेशनल कंपनी को ठेके में दे रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब जो उस वक्त अपने पीक पे थे और उनका जुडिशियल एक्टिविज्म अपनी पीक पे था, स्टील में लाई प्राइवेटाइजेशन के वाले से उन्होंने कहा खत्म कर दो। ये रेकॉर्डिंग आया, उन्होंने कहा मुआहदा खत्म कर दो। टर्किश कंपनी का रेंटल पावर प्रोजेक्ट आया, उन्होंने कहा खत्म कर दो। तो उन्होंने जब ये खत्म करवा दिया तो वो कंपनी, मैं अब आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं और वो खबर ये है कि वो कंपनी उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहती रही है कि आप हमारा जो खर्चा इसके ऊपर हुआ है, और मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक और इंटरनेशनल जरीदे रॉयटर्स ने इसको शाया किया है कि उस कंपनी का जो खर्चा हुआ था वो $220 मिलियन था, और वो कह रही थी ये $220 मिलियन वापस कर दे प्लस आप थोड़े से एक्सपेंडिचर्स और डैमेजेस दे दे। लेकिन हम नहीं माने। हम क्यों नहीं माने? क्योंकि हमारे उस वक्त के तमाम ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ खौफजदा थे कि अगर हमने सेटलमेंट के हवाले से समरी बनाई तो सुप्रीम कोर्ट हमें भी कॉल कर लेगा, नैब हमें भी कॉल कर लेगा। लिहाजा इस वजह से वो सेटलमेंट उस टाइम पर नहीं हो सकी। हकायक इससे ज्यादा भी बहुत ज्यादा है और मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे बताया जा रहा है ये जो मिसमैनेजमेंट है ये भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और इसके हवाले से बहुत हैरान कुन हकायक मैं कल दोबारा अपने प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।